السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ کی تازہ جنگی صورتحال کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، اسرائیل کی فورسز میں نفری کی شدید کمی کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں پر جو نئے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اب باقاعدہ مذہبی جنونی شخصیات کی فوج میں بھرتی کے حوالے سے منظوری دی ہے، جس کے ساتھ ہی نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے لیے ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے، کیونکہ جو مذہبی جنونی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کی بہت ریزسٹنس کی ہے اور وہ بھی میدان سے بھاگ گئے ہیں. وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اگر آپ نے کوئی زبردستی کی تو ہم اسرائیل چھوڑ کے چلے جائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنا مقصود ہے. اس کے ساتھ ہی حزب اللہ اور حماس کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیل میں ڈیپ انسائڈ بہت بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس میں بہت زیادہ اسرائیل کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ساتھ میں اسرائیل کے حملوں میں ان دونوں مقامات پر یعنی لبنان میں اور فلسطین میں شہادتوں کا سلسلہ وہاں بھی جاری ہے. بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. عام شہری جو لوکیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ہی لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے امریکہ کے جانب سے جو تجاویز دی گئی تھی جنگ بندی کے حوالے سے اس کو باقاعدہ مسترد کیا گیا ہے، اس کو ناانصافی پر مبنی تجاویز قرار دیا گیا ہے. یہ بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. اور اہم ترین سٹوری، رشیا کا ایک جنگی طیارہ برطانیہ کے فضائی حدود میں کیا کر رہا تھا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے اس ولاگ کو آخر تک سننا پڑے گا. ناظرین، اسرائیل کی فورسز میں نفری کی کمی کے حوالے سے تو ہم مسلسل آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. اب جو نئے وزیر دفاع ہیں اسرائیل کانٹس، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو مذہبی جنونی جو تنظیمیں ہیں ان کے اندر سے فوج کے لیے بھرتیاں کی جائے. اس سے پہلے فوج کی جانب سے باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ تقریباً 12,000 سے زائد جو ہے وہ فوجی نفری ہمیں فوری طور پر چاہیے، جن میں سے کم از کم 8,000 تو وہ ہوں جو باقاعدہ جنگجو ہوں. اب وہ جنگجو کہاں سے پیدا کرے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ مذہبی تنظیموں کے اندر سے ان جنگجوؤں کو ہائر کیا جائے فوج کے اندر. لیکن ایک مصیبت جو ہے وہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو آن پڑی ہے، کیونکہ اب یہ حریدیوں کی ایک بڑی تعداد، اب یہ بھی گورنمنٹ کے الائز ہیں. اب الائز جو ہیں وہ چھوڑ کے جائیں گے تو ایک اور کولیپس جو ہے وہ نیتن یاہو گورنمنٹ کے لیے آگے منتظر ہے. اچھا، یہ جو فوج کی جو عدد شمار جو شائع کیے گئے ہیں اسرائیلی فورسز کے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے جنگی نظام میں فوجیوں کی تعداد ضرورت کے مقابلے میں 83% ہے. اعداد و شمار میں مزید بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والی فوجیوں میں سے 48% جو ہیں وہ باقاعدہ فوجی تھے اور 18% جو ہے مستقل سروس میں تھے اور 34% ریزرو فورسز تھے. تو یہ ان کی صورتحال تھی. ان میں سے اب وہ 12,000 جو ہیں وہ اب دوبارہ سے بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں. ان میں سے 8,000 جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جنگجو ہوں، اور جنگجو وہ مذہبی جنونی جو تنظیمیں ہیں ان سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ مذہبی جنونی ہیں وہ بھی جنگ کے میدان سے بھاگ گئے ہیں، تو ایک نئی مصیبت ان کے لیے ہے. وہ آگے دیکھتے ہیں اس حوالے سے اب وہ واقعی اسرائیل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا اسرائیل میں رہتے ہوئے نیتن یاہو گورنمنٹ کو کوئی نیا سرپرائز دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر سرپرائزز کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہے. الجبین کے جو علاقہ ہے اس میں ایک فوجی اجتماع کو حزب اللہ کی جانب سے باقاعدہ گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے. بڑے پیمانے پر وہاں پر جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اور حیفا میں اسٹلا مارس کا جو نیول بیس ہے اس کو آج ایک بار پھر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. اور اس بیس میں فوجی بیرکوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر وہاں فوجی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. ان کی جو بہت سارے جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں. اس علاقے کو کارڈن آف کر کے باقاعدہ اسرائیل کی فورسز کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے وہاں پر. اور اس کے ساتھ ہی مغربی بریگیڈ کے کمان میں جو نئے قائم کردہ ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پر بھی ایک فوجی اجتماع کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. اس اجتماع کے اوپر سالو میزائل ہے نیا، اس کو آزمایا گیا ہے. اس میں بھی جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کی جانب سے نہاریہ میں جو بجلی کے تنصیبات ہیں اس کو آج نشانہ بنایا گیا، جس کے ساتھ ہی نہرے کے علاقے میں جو ہے بجلی بالکل منقطع ہو گئی اور وہاں پر اندھیروں کا راج اس وقت ہے.
شامہ کے جو علاقے میں اسرائیلی فورسز کے گیدرنگ کو حزب اللہ کے جوانوں نے گھیرے میں لا کر وہاں پر ان کو ایلیمنیٹ کیا تھا. بہت سارے وہاں پر زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد سے اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے 3 اٹیمپٹس کیے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، زخمیوں کو نکالنے کے لیے. وہ نہیں نکال سکتے. طوال وسطیٰ کا جو علاقہ ہے اس پر بھی آج 7 راکٹوں سے حملہ کیا گیا، وہاں پر بھی جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے جو لبنان کے مختلف علاقوں پر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں تقریباً 78 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 180 سے زائد زخمی ہیں. یہ بہت بڑی کارروائیاں ہیں جو کہ اسپیشلی جو بیروت کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر زائیہ کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں یہ عام شہریوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ہی جنوبی لبنان میں تبنیت کے علاقے میں اسلامک ہیلتھ اتھارٹی کی ٹیم کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی فورسز نے حملہ کیا تھا، جس میں جو 2 طبی عملے کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. جو پرانا شہر ہے وہاں پر اسرائیل کی فورسز اور القسام بریگیڈ کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. وہاں پر ایک القسام بریگیڈ کی جانب سے زیر زمین چھپایا گیا ایک ڈیوائس کے ذریعے اسرائیلی فورسز کے گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پر بھی ان کو شدید جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے جو گزشتہ روز خبریں آئی تھی کہ امریکہ کی جانب سے جو تجاویز ہے وہ باقاعدہ لبنان کے گورنمنٹ کے حوالے کیے گئے ہیں. آج اس حوالے سے باقاعدہ لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بیان سامنے آ گیا. انہوں نے اس کو تردید کی ہے، تردید نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ مسترد کر دیا ہے. جو نبی بیری ہیں لبنان کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تجاویز ہے یہ انتہائی ناانصافی پر مبنی ہے تجاویز ہے اور ہم ان کو مسترد کرتے ہیں اور ان کو کسی صورت ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو تجاویز ہیں، جو جنگ بندی ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوگی، وہ انصاف کی بنیاد پر ہوگی تو ان کو تسلیم کیا جائے گا. اس طرح کی تجاویز جو ناانصافی پر مبنی ہوں گے ان کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.